اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا سیدنا و مولانا انا توسلنا واستشفعنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ اگرچہ کہ ہم نے آپ سے کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ امیر المومنین کی وصیت آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، لیکن یہ ماہ نور کا 15واں پروگرام ہے اور اس سے پہلے کہ جو ہے مولا کی وصیت پڑھی جائے، انشاءاللہ 1 یا 2 پروگرام میں امام حسن مجتبی نیمہ ماہ رمضان کہ ان کی ولادت کا دن ہے، اسی مناسبت سے امام دوم امام حسن مجتبی کے بارے میں کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کی جائیں گے۔ امام حسن مجتبی کی ولادت 15 رمضان کو ہوئی اور یہ پوری کائنات میں از آدم تا خاتم از خاتم تا قیامت یہ وہ مولود ہے کہ جس کی ولادت ایک ایسے امتیاز کے ساتھ ہوئی کہ جن کے والد معصوم اور جن کی والدہ بھی معصومہ۔ حضرت عیسیٰ ان کی والدہ معصومہ ہے مگر والد نہیں، اور اسی طریقے سے باقی ائمہ کی جو ولادت ہوئی ہے ان کے والد جو ہے وہ معصوم ہیں سوائے امام حسین کے۔ باقی ائمہ ان کے تمام والد جو ہے وہ معصوم ہیں، ان کی والدہ معصومہ نہیں، اگرچہ کہ پاک و پاکیزہ اور کردار کے اعلیٰ مرتبے فائز تھیں، لیکن جو حیثیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے، آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی کہ ایک طرف سے دیکھا جائے امام حسن کے والد امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے اور والدہ جناب سیدہ ہیں۔ یہ اعزاز امام حسن کو اور امام حسین کو حاصل ہوا، اگرچہ کہ امام حسن وہ پہلے مولود ہیں کہ جن کے والد بھی معصوم، جن کی والدہ معصومہ، جن کے نانا معصوم اور جن کے بھائی بھی معصوم ہیں۔ اگرچہ کہ امام حسین کو ایک دوسرا اعزاز اور ایک فضیلت حاصل ہوئی کہ ذریت جو ہے امام حسین کی جو ہے نسل میں، یعنی امامت جو ہے امام حسین کی نسل میں قرار پائی، اور باقی 9 امام جو امام حسین کی نسل میں خداوند متعال نے قرار دیے۔ امام حسن مجتبی نام حسن ہے، والد کا نام علی ابن ابی طالب، والدہ جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کنیت امام کی ابو محمد ہے، لقب مجتبی اور ذکی ہے، تاریخ ولادت ہفتے کا دن 15 رمضان 3 ہجری مدینہ منورہ، اور امام کی انگوٹھی کا نقش العزت للہ، عزت خدا ہی کے لیے ہے۔ امام کی مدت امامت 9 سال 5 مہینے، امام کی اولاد 15 کے قریب بتائی جاتی ہے، عمر شریف 48 سال، اور امام کی شہادت جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ امام کو زہر سے شہید کیا گیا 28 صفر، اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ امام حسن کی فضیلت کے بارے میں جو روایت ہمارے پاس جو ہمیں ملتی ہے، اس میں سے کچھ روایت پڑھ کے مطلب کو میں آگے لے جاؤں گا۔ پہلی روایت جو ہے وہ یہ کہ امام حسن رسول کے شبیہ تھے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، من احب ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ، جو اس بات کو چاہتا ہے کہ جنت کے سردار کی زیارت کرے، جو سید شباب اہل جنہ ہے، فلینظر الی الحسن ابن علی، اسے چاہیے کہ حسن ابن علی کی زیارت کر لے، یہ جنت کے سردار ہیں۔ رسول نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کیا اور خدا سے یہ دعا کی، اللہم انی احبہ
بار الہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، حسن کو چاہتا ہوں، فاحبہ اے خدا تو بھی اسے محبت کر، واحب من یحبہ اور تو محبت کر ہر اس شخص سے کہ جو حسن ابن علی سے محبت کرتا ہے۔ اور جو اہم ترین مسئلہ امام حسن کی زندگی میں پیش آیا ہے وہ حاکم شام کے ساتھ امام نے صلح کی۔ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہے، کچھ وجوہ اور کچھ وجہ اور اسباب میں بیان کروں گا۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ الحسن والحسین کے جو حدیث ملتی ہے رسول اللہ سے کہ حسن و حسین جو ہے امامان، یہ دونوں امام ہیں، قعدہ ام قامہ، چاہے یہ دونوں بیٹھ جائیں یعنی جنگ نہ کریں، صلح کریں، یا قامہ یا دونوں جنگ کریں۔ اب یہ امام جس زمانے میں ہوتا ہے اور مصلحت پروردگار کو دیکھ کر جو حکم خدا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ قدم اٹھاتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر ایک ایسی جو ہے لچک ہے کہ اسلام جنگ و جدال کا مذہب نہیں، بلکہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جو مصلحت ہے اس کے مطابق، جو تقاضے ہیں اس کے مطابق انسان قدم اٹھائے۔ بعض اوقات مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ جنگ کی جائے، ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ دشمن مارے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ دشمن کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ کہ یہ کم ہوتا ہے، صلح کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے رسول نے بھی جہاں بتایا جاتا ہے کہ 80 جنگیں لڑی اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کے دفاع میں، تمام چیزیں جو رسول نے یا خود لشکر میں گئے یا لشکر بھیجا، 80 قریب جو ہے رسول نے جنگ لڑی۔ تو یہ لیکن اس کے مقابل میں صلح حدیبیہ بھی ہے۔ صلح حدیبیہ جو رسول نے کی، تاریخ ملتا ہے کہ جس سال صلح حدیبیہ ہوئی اس وقت 1400 مسلمان وہاں پر موجود تھے اور رسول نے صلح کی۔ رسول نے جب صلح کی تو اس وقت 1400 مسلمان تھے۔ اس کے 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 قریب بتائی جاتی ہے۔ تو تقریباً 8 سے 10 گنا جو ہے مسلمانوں کی تعداد 2 سال کے اندر بڑھ گئی، یعنی 2 سال کے اندر 8 سے 10 گنا تعداد بڑھ گئی مسلمانوں کی، یعنی اس قدر تعداد زیادہ ہوئی کہ زہری وہ لکھتا ہے کہ لم یکن فتح اعظم من صلح حدیبیہ، کہ صلح حدیبیہ سے بڑی فتح جو اسلام میں کوئی حاصل نہیں ہوئی۔ سب سے بڑی فتح جو اسلام کو حاصل ہوئی وہ صلح حدیبیہ کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ بعض اوقات جنگ کے ذریعے صلح کی جاتی ہے۔ اور چھٹے امام کا قول ہے ما کانت قضیۃ اعظم ما کانت قضیتہ اعظم برکت منہا، کہ صلح حدیبیہ سے بڑھ کر عظیم تر، اس سے زیادہ بابرکت کوئی قضیہ، کوئی واقعہ جو ہے اسلام میں رونما نہیں ہوا۔ انہیں یہ صلح اس قدر باعث برکت بنی کہ جو ہے اسلام اس سے ترقی کیا اور جو ہے اسلام پھیلا اور اسلام کو قوت حاصل ہوئی۔ تو امام حسن کے بارے میں ملتا ہے کہ امام نے بھی جو ہے صلح کی تھی، اور صلح البتہ اسے کہنا صحیح نہیں ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو حاکم مانتا ہوں، میں بھی حاکم ہوں، تم بھی صحیح ہو، میں بھی صحیح ہوں، 2 ملک ہے، دونوں جو ہے ملک کے حکمران ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرتے ہیں کہ بھئی ابھی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں صلح نہیں ہے، بلکہ امام سامنے والے کو، حاکم شام کو حاکمی تصور نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمارا حق غصب کیا ہے، تم لائق نہیں ہو کہ جو ہے تم اس منصب پر بیٹھو۔ البتہ جو امام نے صلح کی، اگرچہ کہ بعض امام کے ماننے والوں نے آ کر امام کو یہاں تک کہا السلام علیک یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو نعوذ باللہ ذلیل و خوار کرنے والے، تو امام نے کہا کہ میں مومنوں کو عزت دینے والا ہوں، بلکہ میں نے مومنوں کو ذلیل نہیں کیا ہے۔ اور یعنی صورتحال یہ تھی کہ حاکم شام نے جب یہ تخت خلافت پہ بیٹھا، شام پہ حکومت کی، تو 60 سال کے دوران اس نے 60,000 مسجدوں سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کا رواج اس نے شروع کیا۔ اور امام حسن کے صلح کے اندر یہ چیز قید تھی
کہ وہ اس سب شتم کو کہ جو حاکم شام نے شروع کیا ہے اس کو روک دے گا۔ اور ویسے تو حاکم شام خود ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن جو صلح نامے کے اندر جو چیزیں قید تھی 10 کے قریب نکات امام نے جو ہے وہ قید کیے تھے، وہ اس میں سے کچھ نقطوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ یہ کہ حاکم شام اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ کتاب خدا و سنت پیغمبر پر عمل کرے گا، اور یہ کہ حاکم شام کے بعد جو ہے خلافت امام حسن کو ملے گی، امیر المومنین پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا، بیت المال سے جو ہے وہ 50 لاکھ درہم جو ہے وہ امام حسن کو جو ہے حاکم شام دے گا، اور اس طرح جو ہے وہ امام حسین کو جو ہے وہ بیت المال سے جو ہے وہ اتنا 2 ملین کے قریب 2 ملین درہم کے قریب جو ہے وہ دے گا۔ اور حاکم شام اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے، اور یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تقریباً 8-10 کے قریب جو ہے نکات ہیں، یعنی وہ خلافت کا حق نہیں رکھتا، اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، امام نے جو ہے وہ در واقع ان نکات کے ذریعے سے اس کو پابند کیا، اور خود اس نے جب مخالفت کی کہ جو ہے یہ صلح نامہ میرے پیر کے نیچے ہے اور اس پر میں عمل نہیں کروں گا، اور یہ اس نے جو ہے اس کو ایسا کر دیا کہ جو ہے گویا کہ صلح ہوئی نہیں ہے، بلکہ میں تو آیا تھا صرف تخت پر بیٹھنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، اسلام سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ اس نے خود اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دی کہ بتا دیا کہ یہ لائق نہیں ہے حکومت کا، اور اس تخت کا لائق نہیں ہے، بلکہ یہ غاصب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیزیں جو صلح نامے کے اندر ملتی ہے کہ امام اس کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ لولا ما اتیتو، اگر میں یہ اقدام نہ کرتا جو اس کو صلح کہا جائے، مثلا مجازاً صلح کہا جائے، تسامحاً صلح کہا جائے، حقیقتاً صلح نہیں ہے، لما ترک من شیعتنا علی وجہ الارض احد الا قتل، اگر میں صلح نہ کرتا تو حاکم شام زمین پر کسی شیعہ کو باقی نہ رکھتا، ہر ایک کو قتل کر دیتا۔ تو آج جو ہے شیعوں کا وجود جو دنیا میں شیعہ پائے جاتے ہیں، یہ امام حسن کی صلح کا نتیجہ ہے۔ یہ سارا کریڈٹ امام حسن کو جاتا ہے کہ شیعوں کا وجود، ان کی بقا امام حسن کے صلح کی وجہ سے ہے، البتہ حفظ دین امام حسین کی وجہ سے ہے، لیکن شیعوں کا وجود، ان کا باقی رہنا، ان کا زندہ رہنا، یہ امام حسن کا صلح کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ 5ویں امام فرماتے ہیں لولا ما صنع، اگر جو ہے امام حسن جو ہے یہ کام نہیں کرتے تو لکان امر عظیم، تو اس وقت جو ہے ایک فاجعہ عظیم اور ایک بڑا واقعہ جو ہے رونما ہوتا۔ یہ امام حسن کی حکمت عملی تھی، کیونکہ امام اور معصوم جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت خدا سے کرتا ہے اور امر پروردگار شامل حال ہوتا ہے، اسی وجہ سے کرتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو حاکم شام کو کچھ وجوہات کی بنا پر حق نہیں تھا کہ وہ خلافت کرے، کہ اس کا تعلق جو ہے وہ تبار امیہ سے تھا۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے اس کے حسب و نسب کے بارے میں 4 لوگوں کا ادعا تھا کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ جو ہے خود رسول نے، امیر المومنین نے، امام حسن مجتبیٰ نے اور خود سید شہداء نے اس کی کفر کی گواہی دی تھی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ بعض جگہ ملتا ہے کہ یہ طلیق تھا، کہ فتح مکہ میں رسول نے اسے آزاد کیا تھا اور اس کے باپ کو آزاد کیا تھا، تو خود خلیفہ جو ہے وہ دوم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وہ اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ لیس فیہا لطلیق ولا لولد طلیق ولا لمسلمہ الفتح شیء، خلافت میں وہ کہ جو طلیق ہے، آزاد شدہ ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کے بیٹے کا بھی حق نہیں ہے، اور وہ کہ جو اس دن مسلمان ہوا ہے اس کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ خود طلیق کا، یعنی جو فتح مکہ میں جس کو رسول نے آزادی دی تھی، اگر وہ آ کے بیٹھ جائے، خلافت پر بیٹھ جائے،
تو یہ خود ایک ظلم عظیم ہے، اور اس سے جو ہے یہ حقدار نہیں کہ وہ خلافت کرے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ امام کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کریں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اور یہ آج ولادت کا دن ہے، اور یہ بڑی خوشی ہے علی اور فاطمہ کے گھر میں، اور جو علی اور فاطمہ کو خوشحال کرے اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور مومن کو خوش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے اس نے ائمہ کو اور علی و فاطمہ کو خوشحال کیا۔ کوشش کریں کہ اس مولود سے ہم علی و فاطمہ سے وہ عیدی لیں کہ جو مورد رضایت خدا بندی ہو۔ بہرحال تو یہ واسطہ علی و فاطمہ اور اس مولود پاک کا تمام شیعان حیدر کرار کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔